نظام جنت البقی قبر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اس جلسے کا آغاز کیا جا رہا ہے، لہذا جتنے بھی مومنین اکرام آزاداران سید الشہداء نیچے تشریف فرمائیں، ان سے گزاروں کہ وہ امام بارگاہ میں اوپر تشریف لے آئے۔ تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو رسول کی تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو لعنت بے شمار لعنت بے شمار لعنت بے شمار لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ جنت البقی یعنی جنت کا باغ، جہاں پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر تھی اور ہمارے 4 ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبر تھی۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ تھوڑا سا میں بھی اپنا فرض پورا کر لوں چونکہ بلاتا رہتا ہوں بیچ میں۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ جنت البقی یعنی جنت کا باغ، اس لیے خمینی صاحب نے کہا کہ اگر کسی کو اجڑی ہوئی جنت دیکھنا ہے تو وہ جنت البقی کو دیکھ لے، کہ کس طریقے سے جنت البقی کو مسمار کیا گیا ہے، منہدم کیا گیا ہے، اجاڑا کیا گیا ہے۔ اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر، آل سعود پر، عبد الوہاب نجدی پر، کہ جنہوں نے یہ کارنامہ کیا ہے اور بنت رسول کی قبر کو منہدم کرایا ہے۔ کتنی مظلومہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جب تک زندہ تھی بابا کے جانے کے بعد لوگوں نے آرام نہیں دیا ہے، سکون نہیں دیا ہے، اور یہاں تک کہ جانے کے بعد، لحد میں جانے کے بعد بھی ظلم بالائے ظلم یہ ہوا کہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی تھی، لحد میں جانے کے بعد بھی ان کی قبر کو منہدم کرایا گیا۔ آج دیکھیے مسلمان خاموش ہے، بے غیرتی اتنی ہے کہ مسلمان ہمت نہیں جٹا پا رہا ہے کہ کوئی آل سعود کے خلاف بولے۔ آپ غور کریے کہ رسول اللہ کی زندگی سے، میں چھوٹی چھوٹی بات آپ کی خدمت عرض کر کے اگلے شہر کو میں آواز دوں، جنگ احد میں معاملہ کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ زخمی ہوئے، کس طریقے سے زخمی ہوئے؟ تاریخ آپ کے سامنے۔ کچھ مسلمانوں کو رسول اللہ نے دروازے پر، درے پر کھڑا کر رکھا تھا کہ یہاں سے تمہاری ڈیوٹی ہلنے کی نہیں ہے، ہٹنے کی نہیں ہے، لیکن معاملہ کیا ہوا کہ جب دروازہ چھوڑ کے ہٹے تو پھر منافقوں کو، کافروں کو موقع مل گیا رسول اللہ پر حملہ کرنے کا، یا یوں کہہ لیا جائے کہ مسلمانوں کی بے غیرتی کی وجہ سے رسول اللہ پر ظلم ہوا۔ جب تاریخ آگے بڑھی تو رسول کی بیوی کو آگے کر کے سپر بنا کے کچھ لوگ پیچھے کہاں پر پہنچے؟ جنگ میں پہنچے۔ کس کے خلاف؟ اس کے خلاف پہنچے کہ جس کو اپنا چوتھا خلیفہ مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، اور رسول کی بیوی کو سپر بنا کے خود رسول کی بیوی بھی میدان میں آئی اور صحابہ کو بھی میدان میں لایا گیا۔ لیکن مسلمان اتنا بے غیرت تھا اس زمانے میں، اتنی ہمت نہیں جٹا پایا کہ کوئی بائیکاٹ کرتا کہ یہ معاملہ غلط ہے، چونکہ ہم اپنے وقت کے خلیفہ کے خلاف جا رہے ہیں، یہ غلط ہے، جس کو ہم نے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا ہے ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کی بے غیرتی کیا ہے کہ مسلمان خاموش کیوں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ معاملہ یہی نہیں رکا، تاریخ آپ دیکھیے، اور اس سے پہلے آپ چلے جائیے، تاریخ دیکھیے کہ باغ فدق کو غصب کیا گیا۔ غصب کرنے والوں میں اتنی جرت نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں تھی، غصب کرنے والے اتنے کمزور تھے، لیکن معاملہ کیا ہوا کہ ایک جعلی حدیث کو، جعلی دستاویز کو بنا کے باغ فدق کو حذف کیا گیا ہے، غصب کیا گیا ہے۔ لیکن مسلمان اتنی ہمت نہیں جٹا پائے کہ اس جعلی حدیث کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا، بائیکاٹ کرتا۔ مسلمانوں کی خاموشی تھی اور آل محمد پر ظلم ہوتا رہا۔
اور اس کے بعد جب تاریخ آگے بڑھی آپ دیکھیے جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، کہ کس طریقے سے کلمہ گویوں کو آگے کیا گیا ہے، اس کے خلاف آل محمد کی فرد کے خلاف، مولا علی کے خلاف، لیکن وہی مسلمان خاموش تھا اور اپنے وقت کے خلیفہ کے خلاف لڑ رہا تھا، اور جو لڑوا رہا تھا وہ میدان میں نہیں آ رہا تھا، وہ پیچھے سے کام کر رہا تھا، لیکن مسلمان اتنی ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا کہ وہ اس کے خلاف، وہ ظالم کے خلاف بولتا، وہ ظلم کے خلاف بولتا۔ تاریخ آگے بڑھی، امام حسن علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے کہ کس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والوں میں نفرتیں پیدا کر کے، پھوٹ ڈال کے، جھوٹے جھوٹے الزام لگا کے کس طریقے سے بھڑکایا گیا ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہوا، وہ کلمہ گو جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، جو جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کے بڑے نواسے ہیں، خاموش تھے، لیکن کوئی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا ہے، کوئی دفاع کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ امام حسین علیہ السلام کو کوئی نہیں جانتا ہے، کربلا کے میدان میں یزید اور ابن زیاد کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، ان کے عزیز و اقارب کو شہید کیا۔ امام حسین علیہ السلام کہاں نکلے تھے؟ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، تحفظ اسلام کے لیے نکلے تھے، لیکن وہ کیسے کلمہ گو تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم حافظ قرآن بھی ہیں، ہم کلمہ گو بھی ہیں، لیکن وقت کے نواسے رسول کی جو ہے جنہوں نے دفاع نہیں کیا۔ معاملہ آپ دیکھیں بہت دور نہیں جائے، میں آپ کے سامنے جو ہے رزلٹ رکھ دوں۔ 2013 میں علماء کرام تشریف فرمائے، 2013 میں صحابی رسول، صحابی مولا علی حجر ابن عدی کی قبر کو مسمار کیا گیا ہے، منہدم کیا گیا ہے، ان کی میت کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے، لیکن مسلمان اتنا خاموش تھا، مسلمان اتنی ہمت نہیں جٹا پایا کہ وہ صحابی رسول جو مقدس صحابی رسول تھے حجر ابن عدی کی، ان کی میت کے خلاف جو بے حرمتی کی گئی ہے، کہ مسلمان آ کے بولتا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ صحابی رسول ہے، شام میں جن کی قبر کو کھود کے اور ان کی میت کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے۔ دیکھیے مسلمان کی خاموشی، آج یہی مسلمان خاموش ہے، آج مسلمان دیکھیے کتنا خاموش ہے۔ آپ ایک چھوٹا سا معاملہ دیکھ لیجئے فلسطین کا، بھائی قبلہ اول ہے، سب خاموش ہے، 56 ملک ہے مسلمانوں کے، سب بڑے بڑے راشٹرپتی ہیں، لیکن سب خاموش ہے، کوئی نہیں بول رہا ہے۔ اگر کوئی بول رہا ہے تو صرف ایک اللہ والا بول رہا ہے، اور وہی دفاع کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اب جا کے سب پہچان گئے کہ ہاں اللہ والا کوئی اور ہوتا ہے اور دوسروں والا کوئی اور ہوتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ آخری بات میں عرض کروں اور شاعر کو بلاؤں، جنت المعلی مکے میں، جنت البقیع مدینے میں، دونوں کو مسمار کیا گیا۔ جنت المعلی کو بھی منہدم کرایا گیا، جنت البقیع کو بھی منہدم کرایا گیا۔ مسلمان اتنا خاموش تھا کہ کچھ نہ بولا، اتنا بے غیرت تھا کہ کچھ نہ بولا، اتنی ہمت نہیں جٹا پایا کہ وہ ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا، وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ احتجاج ہوا ہے تو انہی نے احتجاج کیا ہے کہ جن کو عقیدت تھی، جن کو محبت تھی کس سے؟ آل محمد سے، اور انہوں نے ایسا احتجاج کیا ہے، ایسا احتجاج کیا ہے۔ خود خمینی صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ احتجاج ایران، ہندوستان، پاکستان، عراق سے لے کر افریقہ تک نہ ہوتا تو یہ ظالم رسول اللہ کی قبر کو بھی مسمار کر دیتے۔ لہذا ہم جو بیٹھتے ہیں یہ احتجاج کے لیے، ہمارا احتجاج کرنے کا طریقہ یہی ہے، اور ہم احتجاج کر کے یہی بتاتے ہیں کہ آگے جو بھی ظالم ظلم کرے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ایک سلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک، اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہد ڈھونڈ رہے ہیں۔ السلام علیکم ائمۃ الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد